اگر آپ کو بھی ہر چھوٹی سی چیز کے لیے پیسے مانگنے پڑتے ہیں تو میری یہ آج کی ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے، کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ میری بہت سی بہنیں ایسی ہیں جو 50 100 روپے کے لیے اپنے شوہر کی محتاج رہتی ہیں، ان سے مانگتی ہیں، بار بار مانگتی ہیں، حالانکہ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتی ہیں کہ ابھی پیسے مانگوں گی تو ان کا موڈ خراب ہو جائے گا۔ تو اگر آپ بھی ایسی کسی بھی کیفیت سے گزر رہی ہیں تو میری آج کی ویڈیو آپ ہی کے لیے ہے، اور اگر آپ یہ سوچ رہی ہیں نا کہ میں تو زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتی، تو بھی آپ کی سوچ بدل جائے گی میری آج کی ویڈیو دیکھنے کے بعد، کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں ایسے 8 طریقے جو گھر بیٹھ کر آپ آسانی کے ساتھ ان کاموں کو کر کے اپنی زندگی بدل سکتی ہیں، اپنے خوابوں کو، اپنی خواہشوں کو، اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکتی ہیں۔ اور یہ طریقے اتنے آسان ہیں نا کہ اس میں سے اگر کوئی ایک کام بھی آپ کر لیں گی تو آپ کی زندگی بدل جائے گی، آپ کی یہ پیسوں کی جو محتاجی ہے نا یہ انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی۔ اور آپ چاہے کسی گاؤں سے مجھے سن رہی ہیں یا کسی شہر سے مجھے سن رہی ہیں، اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے مجھے سن رہی ہیں نا، ان سب طریقوں میں سے کوئی ایک طریقہ بھی آپ اپنا لیں گی نا تو آپ اپنی زندگی کو ٹوٹلی چینج کر سکیں گی۔ سب سے پہلے السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے، الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور اس پیاری سی دعا کے ساتھ اپنے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ ہاتھ پھیلا کے جینے سے کہیں بہتر ہے کہ یہ ایک اصول اپنا لو، اپنی محنت سے اپنی تقدیر کو جگا لو۔ وہ کون سے 8 طریقے ہیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، لیکن اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ یہاں پہ آج میں بریانی جو ہے نا بچوں کو دن میں منگوا کے دی تھی، اور یہ وہ بریانی ہے جو ہوم میڈ ہے۔ میرے گھر کے پاس ایک ایسی خاتون ہے جو گھر میں رہ کر کھانا بناتی ہیں اور پاس کے سکولز وغیرہ میں وہ اس کو ڈیلیور کرتی ہیں، اور اس سے بہت اچھے پیسے وہ مہینے کے ارننگ کر لیتی ہیں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنی پیاری سی بہنوں کے ساتھ ایسے 8 آسان طریقے شیئر کروں کہ آپ بھی گھر بیٹھے کما سکیں، اور کمائی صرف آپ نے ایک جگہ سے نہیں کرنی بلکہ 2 جگہ سے آپ اس کو کمائی کا ذریعہ کیسے بنا سکتی ہیں یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ چلیے بغیر دیر کیے آپ کو بتاتی ہوں ایسے کون سے طریقے ہیں، اور سب سے پہلا طریقہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا آسان طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو کھانے کا جو ہنر ہے نا، آپ جو بہت اچھا کھانا بناتی ہیں، بس اس ڈش کو اپنا ٹارگٹ بنائیں اور اس کو بنانا شروع کریں۔ سب سے پہلے آپ اسے تھوڑی کوانٹٹی میں بنائیں گی، مثال کے طور پہ اگر آپ حلیم بہت اچھا بنا لیتی ہیں، پالک گوشت بہت اچھا بنا لیتی ہیں، بریانی بہت اچھی بنا لیتی ہیں، تو بس آپ اسے بنانا شروع کریں۔ اور سب سے پہلے آپ نے یہ کام کرنا یہ ہے کہ آپ اپنے گلی محلے میں کوئی بھی سکول ہے یا آپ کے ایریا میں کوئی سکولز ہیں وہاں پہ آپ ان کو جا کے ڈیلیور کریں، 5 پیکٹ بنائیں، 6 باکسز بنائیں، جتنے بھی آپ کو ایزی لگتے ہیں نا، بس کم پیمانے سے آپ نے شروع کرنا ہے۔ یہ ہوم میڈ کھانا جو ہوتا ہے نا، اگر یہ کینٹین میں بچے نہ بھی لینا لیکن سکول کا جو سٹاف ہوتا ہے نا وہ اس کو ضرور پرچیز کرے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ اور بھی زیادہ آسان کام کرنا چاہتی ہیں تو وہ یہ ہے کہ آپ کوئی بھی فریشمنٹ چیز یعنی کہ دہی بھلے ہو گئے، کوئی چنا چاٹ ہو گئی، اس کو بڑا مسالے دار سا مزیدار سا بنا کے آپ اس کے چھوٹے چھوٹے باکسز بنا کے وہ آپ جا کے سکول میں سیل آؤٹ کر سکتی ہیں، اس سے بھی بہت زیادہ آپ کو فائدہ ہوگا اور بہت پیسے آپ کما سکیں گی۔ اور جو دہی بھلے ہوتے ہیں اور چنا چاٹ ہوتی ہے نا، یہ تو بچے بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں، تو آپ ان کو چھوٹے باکسز میں، بڑے باکسز میں اپنے ریٹ کے حساب سے کوئی 50 کا، کوئی 80 کا، کوئی 100 کا، اس طرح کر کے آپ بنا سکتی ہیں اور اس سے بھی گھر بیٹھے پیسے کما سکتی ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ نا میں آپ کو یہ بھی آپشن دے سکتی تھی کہ آپ سموسے بنا کے، چھوٹی چھوٹی سموسیاں بنا کے، ویجیٹیبل رول بنا کے یہ بھی دے سکتی ہیں، لیکن اس میں بہت زیادہ محنت درکار ہوتی ہے پہلے۔ اور اس کے علاوہ رول سموسے ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں نا تو اس میں آئل بہت زیادہ آپ کو فیل ہوتا ہے اور وہ مزہ نہیں آتا اس کو کھانے میں، لیکن یہ بریانی یا کوئی سالن ایسا یا دہی بھلے اور چنا چاٹ جو ہوتے ہیں نا، اس میں آپ کو یہ پریشانی نہیں ہوتی کہ یہ ٹھنڈے ہو جائیں گے یا گرم ہو جائیں گے، اس لیے آپ جو بھی چیز اچھی بناتی ہیں، کوئی کوفتے انڈے کا سالن ہے یا کوئی بھی ایسی چیز جو آپ بہت مزیدار بناتی ہیں، لوگ کڑی بھی بڑے شوق سے کھاتے ہیں، جو بھی آپ کو لگتا ہے نا کہ آپ بیسٹ بنا سکتی ہیں، بس اس کو تھوڑی سی اماؤنٹ سے شروع کریں۔ آپ کو بس 500 ہے، 1000 روپے کا نوٹ ہے، بس اس سے ہی شروع کریں، آج سے ہی شروع کریں۔ یہ مت سوچیں فلاں دن آئے گا پھر دیکھی جائے گی یا کیسے کروں گی مشکل ہوگا، کچھ بھی مشکل نہیں ہوگا۔ مشکل صرف تب تک ہوتی ہے جب تک آپ سوچتے رہتے ہیں۔ جس دن آپ نے پہلا قدم اٹھا لیا نا، بس وہاں سے ہی آپ کی کامیابی کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ راستے میں مشکل آتی ہیں، پریشانیاں بھی آتی ہیں، لیکن اگر آپ مستقل مزاجی کے ساتھ یہ کام کرتی رہیں گی نا تو ایک دن آپ کے بہت زیادہ جو ہے نا کلائنٹس بن جائیں گے، ہر بندہ آپ کے کھانے کی تعریف بھی کرے گا اور آپ کے کھانے کی ڈیمانڈ بھی کرے گا۔ اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ راز کہ کس طرح آپ 2 جگہ سے کما سکتی ہیں۔ ایک تو وہ ہے جہاں پہ آپ نے جا کے ڈیلیور کرنا ہے، وہاں سے آپ کو پیسے آئیں گے، لیکن دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو آپ کوکنگ کر رہی ہیں نا اس کی آپ نے ویڈیو بنانی ہے، جیسے اس ٹائم آپ میرے کھانے کی ویڈیو دیکھ رہی ہیں، بس اسی طرح آپ نے کیمرہ سیٹ کرنا ہے اور جو بھی آپ کھانا بنا رہی ہیں، چنا چاٹ بنا رہی ہیں، دہی بھلے بنا رہی ہیں، کوئی بریانی بنا رہی ہیں، کوئی بھی چیز آپ بنا رہی ہیں نا، بناتے وقت آپ نے اس چیز کو ریکارڈ کر لینا ہے۔ ریکارڈ کرنے کے بعد آپ نے اپنا یوٹیوب کا چینل بنا کے اس پہ اس کو اپلوڈ کر دینا ہے، اور بے شک ایک دم سے نہیں یہ کام چلے گا، لیکن آہستہ آہستہ جب آپ کی ویڈیو پہ ویوز آنے لگ جائیں گے نا تو آپ کے پاس ایک اچھی خاصی رقم ہر مہینے آیا کرے گی۔ اب باری آتی ہے دوسرے طریقے کی، اور یہ بھی بہت ہی پاورفل طریقہ ہے گھر بیٹھے کمانے کا، اور وہ ہے سلائی کا طریقہ۔ آپ اپنی سلائی کو اپنی کمائی میں بدل سکتی ہیں، بس ضرورت ہے تھوڑی سی سمجھداری کی اور خود کو یہ سمجھانے کی کہ آپ کے ہاتھ جو ہے نا وہ سونے کے ہاتھ ہیں، کیونکہ جس عورت کے ہاتھ میں سلائی کا ہنر ہوتا ہے نا وہ کبھی بھوکی نہیں مر سکتی۔ بس اس سوچ پہ آپ اپنا یقین رکھیں اور اپنے اس کام کو اپنے کاروبار میں بدلیں۔ اب کرنا آپ نے یہ ہے کہ بہت سی میری بہنیں ایسی ہوتی
ہوتی ہیں جو اپنے بس رشتہ داروں کے کپڑے سی لیتی ہیں, بس محلے میں محبت پیار میں کپڑے سی دیتی ہیں. آپ نے آج سے یہ کام کرنا چھوڑ دینا ہے. آپ نے جب بھی کسی کے کپڑے سینے ہیں نا, اس کو آپ نے پیمنٹ وصول کرنی ہے, کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے نا وہ آسانی سے نہیں ہوتا. آپ کا ہر کام, کوئی بھی آپ کام کرتی ہیں نا, وہ آپ کی انرجی بھی لیتا ہے, آپ کا وقت بھی لیتا ہے. تو آپ اپنی انرجی اور اپنے وقت کو کیوں ضائع کرتی ہیں؟ آپ نے اپنی انرجی اور وقت کا استعمال اپنی سلائی کر کے, اس سے کمائی کر کے آپ نے اس صورت میں آپ نے وصول کرنا ہے. اب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تیسرا طریقہ کون سا ہے. یہ بھی بہت آسان طریقہ ہے کہ آپ نے لینی ہے جیولری. آپ کو پتا ہوگا ہول سیل مارکیٹس ہوتی ہیں, وہاں سے آپ 1000 روپیہ بھی دیں گے نا, اس میں بہت زیادہ آپ کی جیولری آ جائیں گی, بہت ریزنیبل پرائز میں آ جائیں گی. لیکن اب شرط اس میں یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ان چیزوں کو خریدنا ہے جن کا واقعی جو ہے ٹرینڈ ہو, جو لوگ پسند کریں. یہ نہیں دیکھنا آپ نے کہ بہت ہی زیادہ مہنگی ہو یا بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو, نہیں, ایسی ہو جو ٹرینڈی بھی ہو, ڈیزائنیبل بھی ہو اور ریزنیبل بھی ہو. یہ تینوں چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے. ایسی جیولری جا کے آپ دکان سے خریدیں, اور جب آپ کی جیولری خرید کے لے آئیں گی نا, تو سب سے پہلے کام آپ نے یہ کرنا ہے, اس کو آپ نے اپنے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ لگانا ہے. اگر آپ کا فیس بک پہ, انسٹاگرام پہ کوئی پیج آپ نے بنایا ہوا ہے یا نہیں بھی بنایا ہوا, تو آج سے ہی بنا لیں. پیج بنا کر اس پر آپ اس کو اپلوڈ کریں پرائز کے ساتھ. آہستہ آہستہ کر کے دیکھیے گا آپ کا یہ بزنس بھی بہت اچھا چلنے لگے گا. لیکن اس میں ایک شرط یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی بیسس پہ جو ہے نا پکچرز اپنی اپلوڈ کرنی ہے. کوئی بھی چیز آپ کے پاس پڑی ہوئی ہے, ایئر رنگس ہیں, اسٹرڈ ہیں, یا کوئی بھی جیولری جو آپ لے کے آئیں, یا نیکلس ہیں, بریسلیٹس ہیں, ڈفرنٹ ورائٹی آپ نے رکھنی ہے, اور ان کی پکچر لے کے, بڑی پیاری سی صاف ستھری سی پکچر لے کے, اس کو آپ نے واٹس ایپ اسٹیٹس پہ اپلوڈ کرنا ہے, فیس بک پہ اپلوڈ کرنا ہے. آہستہ آہستہ کر کے لوگ آپ سے چیزیں ضرور خریدیں گے. چوتھا طریقہ ہے میری ان پیاری پیاری سی بہنوں کے لیے جو بیوٹی کورس انہوں نے کیے ہوئے ہیں, جن کو بیوٹی پارلر کا سارا کام آتا ہے, مہندی بہت اچھے سے لگا لیتی ہیں, کٹنگ بہت اچھے سے کر لیتی ہیں, فیشلز بہت اچھے سے کر لیتی ہیں. تو بس آپ کے لیے یہ میرا مشورہ ہے کہ آپ نے اپنے اس کام کو اپنے پروفیشن میں چینج کر دینا ہے. دیکھیں, کوئی بھی آپ میں ہنر ہے نا, وہ کبھی ضائع نہیں جانا چاہیے. آپ میں جو بھی اسکل ہیں, یہ ساری اسکلز ہی آتی ہیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے فری لانسنگ سیکھنی ہے, آپ نے بہت بڑے بڑے کارنامے کرنے ہیں, بہت اے آئی کا دور ہے, آپ نے وہ سیکھنا ہے. بالکل بھی نہیں. میں آپ کو وہ طریقے بتا رہی ہوں جو گاؤں میں بیٹھی عورت بھی کر سکتی ہے, جو شہر میں رہتی بھی عورت بھی کر سکتی ہے. ہر وہ بچی کر سکتی ہے جس میں یہ ہنر ہے. اگر آپ مہندی بہت اچھی لگا لیتی ہیں تو دوسروں کے گھر جا کے ان کو مہندی لگائیں, اس سے آپ کو زیادہ اچھی پرائز مل جائیں گی. لیکن اگر آپ گھر سے باہر نہیں جانا چاہتی تو گھر میں رہ کر آپ جو ہے نا اپنے کارڈز بنائیں, آپ کارڈز لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کریں, آپ واٹس ایپ پہ اسٹیٹس لگائیں. جو بھی مہندی آپ لگاتی ہیں گھر میں بیٹھے اپنے ہاتھ پہ مہندی لگا کے اس کی پکچر لے کے واٹس ایپ پہ لگا سکتی ہیں. باریک مہندی لگائیں, جو بھی آپ کو ڈیزائن بہت خوبصورت لگتا ہے نا, اس کو بنا کے آپ اس کی پکچر لیں اور اپنے اسٹیٹس پہ لگا دیں. جن لوگوں کو مہندی لگانے کا شوق ہوگا وہ آپ سے مہندی ضرور لگوائیں گے, اور یہ بھی ایک بہت اچھی کمائی والا ذریعہ ہے. اگلا طریقہ ہے کریشیے کا یا کڑھائی کا. دیکھیں, میری بہت سی بہنیں ایسی ہیں جن میں یہ بہت ہی قیمتی ہنر ہے. اگر آپ میں ہنر ہے نا, آپ اس کو بالکل یہ نہ سمجھے کہ تو عام سی بات ہے, یہ تو اب فیشن چلا گیا ہے, اب تو مشینی دور ہے, اب اس طرح کی چیزیں نہیں چلتی. تو یہ بالکل آپ کی غلط فہمی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. آج سے ہی ہمت پکڑیں, کریشی کی کوئی بھی چیز جو آپ بہت اچھی بنا سکتی ہیں اس کو بنائیں. اب آپ یہ سوچیں گے میرے پاس انویسٹمنٹ نہیں ہے, تو آپ نے چھوٹے پیمانے سے شروع کرنا ہے. آج کل جو کالج گوئنگ بچیاں ہیں یا اسکول گوئنگ بچیاں ہیں نا, ان کو بہت زیادہ شوق آتا ہے کہ ہم جو ہے نا کریشیا کے بنے کی چینز جو ہوتے ہیں وہ اپنے بیگ کے ساتھ ہینگ کریں. تو بس آپ کو میرا مشورہ یہی ہے, آپ کی چینز بنا سکتی ہیں. ایون کہ آپ اس سے جیولری بھی بہت اچھی بنا سکتی ہیں. آپ اس سے ایئر رنگس بنا سکتی ہیں, چھوٹے چھوٹے کانٹے بنائیں جس میں کیوٹ کیوٹ سی چیزیں آپ بنائیں. کوئی آپ فروٹ بنا سکتی ہیں, کوئی ایسی ڈال بنا سکتی ہیں, کوئی بھی ایسی چیز فلاور بنا سکتی ہیں. سارے آئیڈیاز جو ہے نا وہ آپ نے نیٹ سے لینے ہیں, نیٹ آپ کی رہنمائی کرے گا. بس آپ نے ہمت کرنی ہے, آپ نے اس چیز کے بارے میں سوچنا ہے. جو 8 طریقے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں نا, اس میں سے کوئی ایک طریقہ جو آپ کے دل کو لگے, آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے, جو لگے آپ کو یہ آپ کر سکتی ہیں, بس اسی طریقے کو پکڑیں اور اس پہ محنت کریں, سرچ کریں اور اس پہ دن رات محنت کر کے اپنی کمائی شروع کریں. اچھا, بات کرتے ہیں اگلے طریقے کی. دیکھیں, اگر آپ سلائی جو ہے نا, آپ کو شوق ہے سلائی کا, آپ بہت اچھی بھی کرتی ہیں, لیکن بہت سی میری بہنیں ایسی ہیں جو یہ کہتی ہیں ہماری کمر میں بڑی درد ہوتی ہے, ہماری نظر بڑی کمزور ہے, ہم جو ہے نا سلائی نہیں کر سکتی. تو آپ نے ہمت بالکل نہیں ہارنی. آپ کو میں دیتی ہوں مشورہ, اور مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کو آتی ہے نا سلائی لیکن آپ کرنا نہیں چاہتی, کوئی بھی مسئلہ ہے, تو آپ اپنے اس ہنر کو دوسروں کو سکھانا شروع کریں. اور جب آپ یہ اپنا ہنر دوسروں کو سکھائیں گی, کیونکہ ہنر ایک ایسی چیز ہے نا, جب ایک دفعہ آپ اس کو سیکھ لیتے ہیں نا, تو ساری زندگی آپ کے کام آتا ہے. بس آپ نے اپنا یہ ہنر جب کسی کو دینا ہے, اس کی بھی آپ نے ایک اماؤنٹ سیٹ کرنی ہے. آپ 2000 مہینہ لیں گی, 3000 مہینہ لیں گی, آپ کے حساب سے جو آپ کو بہتر لگتا ہے, آپ کو جتنا لگتا ہے نا کہ میں اتنی ایفرٹ ڈال سکتی ہوں, میں بہت ہی اچھا سکھا رہی ہوں یا بہت ہی قیمتی چیزیں سکھا رہی ہوں. کیونکہ ہر بندے کی نا ایک اپنی اسکل ہوتی ہیں. کچھ لوگوں میں وہ ہنر ہوتا ہے, کئیوں میں وہ ہنر نہیں ہوتا. لیکن آپ کو جو لگتا ہے اگر آپ اپنا بہت بیسٹ دے رہی ہیں, تو آپ نے اپنی اماؤنٹ بھی اس حساب سے رکھنی ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں کہ بہت سی خواتین میں نے دیکھی ہیں جن کا
اتنا زبردست کام ہوتا ہے سلائی کے حوالے سے، بہت ہی اچھا کام کر رہی ہوتی ہیں، کڑھائی ہے یا کوئی بھی ایسا کام، لیکن کیونکہ وہ لو ایریا میں رہ رہی ہوتی ہیں اور لوگ بھی ان کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ اتنے پیسے تمہیں کوئی بھی نہیں دے گا، تو آپ جو ہے نا کم پیسوں میں کام کر دیتی ہیں. آپ نے یہ کام نہیں کرنا. اگر آپ کو لگ رہا ہے نا کہ آپ اپنا 100% دے رہی ہیں، آپ بہت محنت کے ساتھ یہ کام کر رہی ہیں، تو آپ نے اس کے پیسے بھی اتنے ہی لینے ہیں. جس نے کام کروانا ہے کروائے گا، جس نے نہیں کروانا ہوگا نہیں کروائے گا. لیکن آپ اس بات پہ پورا یقین رکھیں کہ جب آپ محنت سے کسی کا کام کر کے دیں گی نا، تو لوگ خود بخود ہی آپ سے کام کروانے کو پسند کریں گے. اب بات کر لیتے ہیں اگلے طریقے کی. دیکھیں اگر آپ میں یہ آرٹ ہے نا کہ آپ بہت اچھی اسکیچنگ کر لیتی ہیں، آپ کو بہت اچھی ڈرائنگ کرنی آتی ہے، یا کوئی بھی ایسا فن جو آج کل کے بچے بہت انٹرسٹ لیتے ہیں جس میں، اگر آپ یہ ہنر ہے تو آپ اس ہنر کو بچوں کو سکھا کے اس سے بھی ارننگ کر سکتی ہیں. یہاں پہ میں بالکل یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ بچوں کو ہوم ٹیوشن پڑھائیں. ہوم ٹیوشن میں آپ کو اس لیے نہیں کہہ رہی کیونکہ میری آج کی جو ویڈیو نا اسپیسیفکلی ان میری بہنوں کے لیے ہے جو بہت زیادہ پڑھی لکھی نہیں ہے. اس لیے آپ یہ کر سکتی ہیں کہ آج کل کے افراتفری کے دور میں آپ کو پتہ ہے بچے صبح اسکول جاتے ہیں، پھر اکیڈمیز، پھر قاری صاحب، بچے بہت زیادہ جو ہے نا وہ تھک جاتے ہیں. بچوں کی فریشمنٹ نہیں ہوتی، جب ہوتی ہے تو بچے موبائل پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو بہت سے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا بچہ کچھ الگ سیکھے، کچھ ڈفرینٹ سیکھے. تو ایسے میں آپ ان کو اپنی سروس پرووائڈ کر کے اس سے بھی ارن کر سکتی ہیں. اور اس کام کے لیے صرف اور صرف آپ کو 1 گھنٹہ درکار ہوگا. ڈیلی بیسس پہ آپ 1 گھنٹہ بچوں کو دے کے ان کو آرٹ سکھا کے، کوئی اسکیچنگ سکھا کے، کوئی بھی ایسا کام، ٹائی اینڈ ڈائی ہے، چیزوں کو ریسائیکل کرنا ہے، آپ کو کوئی بھی چیز کا شوق ہے نا، آپ وہ بچوں کو دے کے، وہ اسکل ان کو سکھا کے آپ اس سے بھی پیسے کما سکتی ہیں. سو یہی تھے حقیقت پر مبنی وہ 8 طریقے جو میری ہر اس بہن کے لیے ہیں جو بہت چھوٹے سے شہر میں رہتی ہیں یا چھوٹے گاؤں میں رہتی ہیں. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، نہ جگہ چھوٹی ہوتی ہے نہ ہم چھوٹے ہوتے ہیں، بس چھوٹی صرف ہماری سوچ ہوتی ہے جو ہمیں ایک محدود کر کے رکھتی ہے. جس دن آپ نے بڑا سوچنا شروع کر دیا نا، جس دن آپ نے یہ فیصلہ کر لیا نا کہ اب آپ نے انڈیپینڈنٹ بننا ہے، آپ نے ہر وقت پیسوں کی بھیک نہیں مانگتے رہنا، آپ نے خود پیسے بنانے ہیں، اس دن ہی انشاءاللہ آپ کے حالات بدل جائیں گے. سو آج کے بعد آپ نے کسی کا انتظار نہیں کرنا، کیونکہ نہ حالات بدلیں گے نہ لوگ بدلیں گے. اگر کچھ بدلے گا نا تو وہ آپ ہی ہوں گی. جس دن آپ یہ سوچنا شروع کر دیں گی، چھوٹا شروع کریں گی لیکن آج سے شروع کریں گی نا، تو یقین کریں آپ اپنی منزل پہ ضرور پہنچیں گی. کیونکہ عورت جب خود کماتی ہے نا تو صرف پیسے نہیں کماتی، وہ اپنی عزت بھی کماتی ہے، اپنا کھویا ہوا اعتماد بھی کماتی ہے. کیونکہ زندگی کی حقیقت یہی ہے کہ ایک عورت تھک جاتی ہے، کبھی بھائی سے مانگ، کبھی باپ سے مانگو، اور جب شوہر سے مانگو، بار بار مانگو نا، تو ایک عورت اندر سے ٹوٹ جاتی ہے. اور یہ لمحہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، اور خاص کر تکلیف تب ہوتی ہے جب ہمارے بچے چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ترستے ہیں، جب ہم ان کی کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتے. ایون کہ میری بہت سی بہنیں ایسی ہیں جو اپنے بچوں کی ضرورتیں تک پوری نہیں کر سک رہی ہوتی. تو بس فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میرا مقصد تھا آپ کے ساتھ ایک راستہ شیئر کرنا، اس راستے پہ چلنا آپ کا اپنا فیصلہ ہے. ان 8 طریقوں میں سے آپ اپنی زندگی کو بدلنے کے لیے کون سا طریقہ اپنانے والی ہیں، مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا. سو یہی تھی میری آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ کے لیے فائدہ مند رہی ہوگی. اس ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. فرسٹ ٹائم اگر آپ میری ویڈیو پہ آئے ہیں تو فوراً سے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر کے پیارا سا کامنٹ کر دیں. اس پیاری سی دعا کے ساتھ اپنے ولاگ کا اینڈ کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں رکھے اور اللہ تعالی ہمیں کبھی کسی کا محتاج نہ کرے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ایسے ہی یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.